سلم علیکہ یا بھائیو دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے میرے مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے میرے مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ بابا علی ہووے پڑھئے او دے ورگا مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے سبحان اللہ میرے پیر ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے ملے پنج تلت چوکھٹ تو تے پھر خیرات کافی ہے ملے پنج تلت چوکھٹ تو تے پھر خیرات کافی ہے گدا بن کے صدا دے ماں گدا بن کے صدا دے ماں جے طیبہ دی گلی ہووے میرے مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے میرے غوث ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ بابا علی ہووے سن مرشد ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے نبی دی آل دے سنگ ہی وفا کر دے گزر جاوے نبی دی آل دے سنگ ہی وفا کر دے گزر جاوے علی تے پاک حیدر دا حیا کرتے گزر جاوے نبی تے پاک حیدر دا حیا کرتے گزر جاوے نگاہ مصطفیٰ ویکھن نگاہ مصطفیٰ ویکھن تے ساوی آخری ہووے میرے پیر ورگا زمانے تے دسو کیڑا صحیح ہووے میرا غوث ورگا زمانے
تے سو کیڑا صحیح ہووے نبی دی نات ہر ویلے سے لئی تے گانا وا نبی دے ذکر دی محفل تئی گھر وچ سجانا وا کہ جاواں جد قبر اندر میں جاواں جد قبر اندر میں جاواں جد قبر اندر قبر میں بھی کھلی ہوئے بھائیو دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے میرے پیر ورگا زمانے تے دسو کیڑا صحیح ہووے اور جس ہستی پاک کا آج یوم ولادت ہے اور یہ کیونکہ شام جو ہے شروع ہو گئی اور اسلامی پوائنٹ کے مطابق جب شام شروع ہوتی ہے اگلی ڈیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ 13 رجب شریف کو میرے مولا کریم حضرت علی کرم اللہ کریم کی ولادت باسعادت ہے تو میں ایک نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے آج منتخب کے پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک قصیدہ ہے جو بچہ پیش کرے گا پھر مختصر جو ہے اس پر میں گفتگو کروں گا اور دعا ہو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں یہ جو زمانہ جا رہا ہے نفس و نفسی کا عالم ہے اور اسلامی اقدار جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹ رہی ہے بہت سے لوگ جو علی کریم اللہ کریم سے محبت کرنے والے ہیں اب ان کی محبتوں کو بھی توڑا جا رہا ہے ہماری صفوں کے اندر کچھ ناسبی قسم کے لوگ بھی آ گئے وہ ناسبی جب بھی مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جل جاتے ہیں بلکہ انہیں آگ لگ جاتی ہے وہ جلتے ہیں علی کے ذکر سے ابھی چند دن پہلے ایک نعت لکھی گئی اور وہ نعت تھی کہ علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر وفا میں علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر وفا میں علی باج محمد دا کوئی ویر وفا میں اس نعت پر بھی ایک سیالکوٹ کے مولانا انہوں نے بڑا شدید اعتراض کیا سبحان اللہ اس نے کہا کہ دیکھیں جی علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر وفا اس نے کہا اور بھی بڑے پیر ہیں جب بندہ بدبخت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی بات ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ اگلا شعر ہے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر اس شخص نے کہا کہ دیکھیں جی حضور کے ویر اور بھی ہیں چچا زاد بھائی اور بھی ہیں پھر علی کا نام جو ہے وہ کیوں لیا جاتا ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا ذکر جو ہے وہ مقدر سوار دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ ذکر علی سے دل کو سکون ملتا ہے ذکر علی سے دل کو سکون ملتا ہے اور ذات علی سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا محمد سے خون ملتا ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں بجائے ایسی چیزیں بیان کرنے کے اختلافات بیان کرنے سے ہم محبت والے لوگ ہیں لیکن جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا ماشاءاللہ علی ورگا زمانے میری 1999 میں ملاقات ہوئی بغدادی ہاؤس 1999 میں تو مجھے بیان کے لیے بلایا تھا اس وقت میری پوری گاڑی بھی نہیں آئی تو ایک ان کے خلیفہ تھے یونس قادری ان کا نام تھا وہ شاہ پرکانجرہ وہاں رہتے تو وہ مجھے لے کر گئے تو بڑی اس وقت حضور کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اس سے آتی تو
تو سلام لے رہے تھے، سارے مسافہ کرتے ہیں جب وہ 11ویں شریف کا دن، بڑی 11ویں شریف جو ہوتی ہے، تو میں بھی مسافر والی لائن میں لگا ہوا تھا۔ اب آنکھ والا ہی آنکھ والے کو پہچانتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم، مولا کائنات کی ولادت کے دن کا ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں۔ سارے سلام لے رہے تھے اور وہ نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور حضرت نے ادھر جو ہے چادر بچھی ہوئی تھی، یا وہ کوئی کپڑا تھا یا کوئی تھیلا جو بھی تھا، اس میں نذرانہ لے کر رکھ رہے تھے۔ بظاہر وہ 11ویں شریف اور غریب و یتیموں کا مال ہوتا ہے۔ تو جب میں سلام لینے کے لیے آیا نا، ہر ایک جو سلام لیتا تھا تو وہ گزر جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جب میں نے سلام لیا، حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، اور چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد پھر ادھر سے نہ ایسے ہاتھ کیا، تو جتنے بھی نوٹ ہاتھ میں آئے، اب مجھے یاد نہیں وہ کتنے تھے، وہ میری ہاتھ میں دے دیے۔ یہ میری ملاقات۔ اور پھر ہم نے، یہ ہمارا ایک ادارہ ہے لنڈا بازار بابو ہوٹل کے سامنے، ان کے میں پڑھا ہوں، مولانا عبدالغفور صاحب علیہ رحمہ، ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے استاد، جامعہ نعیمیہ کے اندر 50 سال انہوں نے پڑھایا، حزب الاناف میں پڑھایا۔ اعلیٰ حضرت کہ وہ، یعنی اعلیٰ حضرت ان کے دادا استاد، میرے پردادا استاد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد۔ پھر وہاں پر وہ تشریف لائے، وہاں پر تشریف لائے۔ آپ کا بولنا کیا کمال کا کلام کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں سنا وہ ضرور سنے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو علی کے بیٹے ہیں، اور ان کا کام یہ علی کا دفاع کرنا، حضرت علی کا دفاع کرنا۔ جب اس بات پر جذباتی ہو جائے، ویسے بڑی محبت والے، بڑے ٹھنڈے قسم کے ہیں، لیکن جب حضرت علی کے بارے میں کوئی بات ہو نا، تو پھر چاہے آگے جتنی بڑی کوئی ہستی ہو، سامنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فہامہ جو تھے وہ سامنے تھے، آپ نے ایسے للکارا، پتہ چلا کہ علی کا بیٹا بول رہا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا میرے ساتھ پڑھیے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا، ہائے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو۔ اور یقین کریں آپ، حدیث پاک پڑھیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا میرے علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بندے کا ذکر عبادت ہوا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا علی وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لحمہ ہوا لحمی، جسمہ ہوا جسمی، دہمہ ہوا دہمی۔ فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا دہمہ ہوا دہمی، اس کا خون میرا خون ہے۔ اور فرمایا علی کا جسم میرا جسم ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، کائنات علی دیے، علی ورگ کسے دیوی، علی ورگ کسے دیوی، جاگیر وخا مینو، علی ورگا سب پڑھے ذرا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی ورگا زمان۔ سب ذرا سب پڑھیں، ماحول بنا دیں۔ کوئی پیر وفا مینو، علی ورگا زمانے تے
کوئی پیر وفا مینو کعبے وچ آون ہے کعبے وچ آون ہے مسجد وچوں جاون ہے مسجد وچوں جاون ہے علی ورگ کسے دی بھی توقیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو اُدا ہتھ یاد اللہ اُدا ہتھ یاد اللہ چہرہ وجہ اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے علی ورگ کسے دی بھی تصویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ کرنا قصیدہ کرنا قصیدہ حق دے ولی دا کرنا قصیدہ کرنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے سناؤ مل کے سناؤ نعرہ ولی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا زہرا دا شوہر پیرا دا پیڑے میں کیا دساواں کتنا امیر ہے زہرا دا شوہر پیرا دا پیڑے میں کیا دساواں کتنا امیر ہے میں کیا دساواں کتنا امیر ہے کہت الصراط عرش اولا تک سارے دسارا رقبہ علی دا برنا قصیدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا حیدری میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ایک عام
دلالے تیرا خاص بارالے او زہرا دلالے نیزت چڑھ کے قریا سنائے نیزت چڑھ کے قریا سنائے سب نو پرائے سب نو پرائے کلمہ نبی دا سب نو پرائے کلمہ نبی دا او پرنا سیدھا حق دے علی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا جھکیا درتے میں بن کے سوالی جھکیا درتے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو کیا کر میں کو کلندر پہلو کیا کر میں کو کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا او پرنا قصیدہ حق دے ولی دا میں پرنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پرنا قصیدہ حق دے ولی دا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ہمت ہے کہ کل اس نے بیان کرنا شروع کیا یاد ہو گیا کہ زبان بھی اس طرح کی اور پنجابی بڑی مشکل ہے سبحان اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے سبحان اللہ جو مالک ہے خالق ہے پروردگار ہے وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ کروڑوں درود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جس کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی بنائی الحمدللہ تعالی آج کا یہ پروگرام جشن مولود کعبہ تاجدار ولایت اخی الرسول زوج البتول حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں یہ محفل پاک جو ہے وہ سجائی گئی ہے سبحان جتنے اللہ دوست سجانے والے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین یقیناً اس کی صدارت بھی حضور کی آل پاک جو بظاہر تو ہم میں موجود نہیں لیکن باطناً اور روحانی طور پر جو اللہ کی نیک ارواح ہوتی ہے وہ دنیا میں جب موجود ہوں تب بھی اور جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی ارواح جو ہے ان محافل کو اپنا فیض عطا کرتی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل پاک سجتی ہے
یہ اولیاء اللہ کے ذکر پاک کی محفل پاک سے انشاءاللہ تعالیٰ مختصر وقت ہے، صرف 5 یا 10 منٹ کے اندر، کیونکہ نماز جو ہے عشاء وہ قریب ہے اور کیک بھی کاٹنا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں، آپ یہ کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یعنی اللہ فرما رہا، حبیب آپ کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں ایک چیز میرا اللہ تقاضا کر رہا ہے، یعنی یہ حضور کی منشا نہیں ہے خالی، یہ نہیں کہ کوئی آقا نے یہ کہہ دیا کہ اچھا تمہیں جو کلمہ ملا ہے، تمہیں نماز ملی ہے، رمضان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، اب اس کے بدلے کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ کوئی جوڑ نہیں رکھتا، یہ بات جوڑ ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب قل، آپ فرما دیں، لا اسالکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے، الا المودہ، میری آل سے، میری قرابت سے محبت مودت کرنی، کیا کرنی ہے؟ آپ یہ بھی سن لیں، ایک ہے محبت، ایک کیا ہے، اور ایک ہے مودت۔ محبت بدل جاتی ہے، محبت آپ دیکھتے ہیں ایک دن میں کتنی محبتیں بدلتی۔ آپ کو کسی چیز سے محبت ہو گئی، مثال کے طور میں یہ ٹوپی ہے، یہ مجھے پسند ہے، میں نے سر پر پہنی، کل کو بازار کے اندر کوئی دوسری ٹوپی پسند آ جائے گی تو محبت اس سے تھی نا، لیکن آپ اس سے ہو گئی۔ اسی طرح آپ تو ماشاءاللہ ایک دن میں کتنا ماشاءاللہ اسی پیشے کے ساتھ آپ کا تعلق، لوگ بدلتے رہتے، محبتیں بدلتی ہیں، یاد رکھ لو محبت بدل جاتی ہے لیکن مودت نہیں بدلتی، مودت۔ اور ایک اور مثال ہے، محبت تب کی جاتی جب کسی سے ہو جائے، محبت مطلب کیا ہے، کوئی چیز دل کو اچھی لگے تو تب محبت ہو جاتی، تب کیا ہو جاتی بولے بھائی، لیکن مودت یہ ہوتی ہے، فرمایا دل کو تمہیں بھاتی ہے یا نہیں، تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، تمہارا دل کرے یا نہ کرے، لیکن سن لو محبت یہ ہے کہ تمہارا دل کرے تو تب کرتے ہو، مودت یہ ہے دل کرے یا نہ کرے، رب کہتا ہے تمہیں کرنی پڑے گی، تمہیں، تمہارا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی میرا دل نہیں مانتا، فرمایا تیرا دل مانے یا نہ مانے یہ تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے، یہ تیرے کیا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھائیں کس کے بارے میں، محبت، اور ایک تیسری بات بھی ہے۔ محبت کیا ہے کہ آپ کسی سے عشق کرنے لگیں، اس کے بغیر رہ نہ سکیں، وہ آپ کو چھوڑ جائے، لیکن بات یہ ہے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن کتنے دن چھوڑیں گے؟ آخر وہ وقت آئے گا آپ کو صبر آ جائے گا، آپ جس کے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، بھائی کئی ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ کیا کھڑی شریف والے نے کہا کہ عشق تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، خون نہ دے جی کردا ہے تیرے سامنے بہ کے درد پرانے چھیڑا، جی کردا ہے تیرے سامنے بہ کے درد پرانے۔ تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہ بنا اسی پل نہیں سی جندے وہ شکلاں یاد۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محبت کرتے، آپ کہتے ہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میرا ایک دن اور ایک رات اس کے بغیر نہیں گزر سکتی، لیکن وقت آتا ہے آپ اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ محبتیں کیا ہوتی ہیں لیکن مودت ختم نہیں ہوتی۔ مودت کیا ہوتی ہے؟ علماء نے اس کی مثال دی، فرمایا مودت جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی، پانی مچھلی کی کیا ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی، آپ اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے زندگی کے لیے، آپ مچھلی کو پانی سے جدا کر دیں وہ مر جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ فرمایا سن لو لوگوں،
اگر اہل بیت سے کٹ گئے، مولا کائنات سے کٹ گئے، فاطمہ الزہرا سے کٹ گئے، حسن حسین سے کٹ گئے، اور سب سے بڑی بات میرے محبوب سے کٹ گئے، میرے محبوب سے کٹ گئے، فرمایا یاد رکھ لو جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، مر جاتی ہے، فرمایا تم اگر یہ 5 ہستیاں جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو، فرمایا ان سے اگر مودت نہ کی تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا ایمان جو ہے وہ کٹ جائے گا، ایمان کی موت ہو جائے گی، عقیدے کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ان سے کیا کرنی ہے؟ اب اس کا آپ کہیں گے بھی دیکھیں کیسے پتا چلے کہ ان سے ہی کرنی ہے، تو قرآن پاک ہے تو اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ یاد رکھ لو سب سے بڑی تفسیر قرآن پاک کی، قرآن بالقرآن ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حدیث، آقا کا فرمان۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت کہتی ہے قرآن پاک کی کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے قریبیوں کی مودت مانگتا ہوں، یہ کون ہے؟ من قرابتوں کا یا رسول اللہ، میرے آقا بتائیں آپ کے قریبی کون ہیں جن سے محبت کریں، عشق کریں، محبت کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے ایمان کا جو ہے وہ کامل ہو جائے، حضور یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو میں تمہیں نام بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ آقا نے فرمایا سن لو، ایک میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، دوسرا میرا بھائی علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، اور فرمایا تیسرا حسن ہے اور حسین ہے۔ فرمایا من قرابتوں کہا اولائی، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت کیا ہے؟ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن کا حکم ہے، نماز فرض ہے، نماز اسی طرح یاد رکھ لو اہل بیت کی محبت، علی المرتضیٰ کی محبت، فاطمہ الزہرا کی محبت اور حسن اور حسین کی محبت، فرمایا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی کیا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں تو عجیب سسٹم ہو گیا، ہمارے ہاں تو تفرقے بن گئے، ہمارے ہاں تو مولا علی کے مقابلے میں ایسے ایسے لوگوں کو لایا گیا، ان کا موازنہ کروایا گیا۔ یاد رکھ لو جہاں میرا علی ہے، علی المرتضیٰ ہے، فرمایا وہاں اور کوئی نہیں ہے، اور بس اتنی بات ہے یاد رکھ لو۔ ابھی وقت یہاں پر نہیں ہے کہ میں لمبا خطاب کروں، انشاءاللہ کل میرا موضوع یہی ہے، بس 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں قرآن پاک میں 300 آیات، کتنی جی؟ سلاسہ مئتا، 300 آیات مولا علی مرتضیٰ کی شان نازل ہوئی ہیں، شان میں، اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی جناب والا مودت کا ذکر کرتی ہے۔ کتنی ہے؟ 300۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ قرآن پاک اٹھائیں، آپ مفسرین سے پوچھیں کتنی ہے جی؟ بولو۔ آقا علیہ السلام کے 1,40,000 صحابہ ہیں جب حضور گئے ہیں، کتنے ہیں جی؟ کم بھی بتائے گئے، کسی نے 1,24,000 بھی لکھے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے تھے؟ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی شان میں 300 آیات اتری، ایک بھی ایسا نہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، آپ قرآن اٹھائیں۔ اچھا پھر ایک آیت جو ہے نا کتنی میں نے بتائی؟ خدا کی قسم اگر ایک آیت میں پڑھتا جاؤں آپ سنتے جائیں دن ہو جائے گا، لیکن مولا علی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے، میں نے کہا وقت نہیں ہے، وقت ہو کم از کم 1 گھنٹہ تو وقت ہو نا، ہم مولا علی کی شان کو بیان کریں، کوئی سننے والا کہے کہ ہم نے سنی ہے اور پڑھنے والا کہے کہ ہم نے کچھ پڑھی ہے، پھر بھی الف اور بے بھی اس کی ادا نہیں ہو سکتی۔ کتنی آیات ہیں جی؟ اگر وقت ہوتا جیسے میں نے کہا رب کا میں ایک آیت پڑھتا اور پڑھ کر ترجمہ بتاتا اور پھر اس کا شان نزول بتاتا، اس کا شان نزول بتاتا۔ یاد رکھ لیں یہ شان اللہ پاک نے کس کو عطا فرمائی؟ مولا کائنات کو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی شان میں اتنی آیتیں نازل ہوئی، کسی اور کی شان، یہ صحابہ کرام قول ہے، میرا قول کسی عام مفسر کا قول نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی، کتنی ہوگی جو کعبے کے اندر پیدا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پلید ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے؟ اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے، خون بہتا ہے، وہ مسجد میں جا نہیں سکتی، وہ نماز پڑھ نہیں سکتی، لیکن یاد رکھ لو یہ وہ ہستیاں پاک ہیں، انہیں وہ نہیں ہوتا جو آپ اور ہماری عورتوں کو ہوتا ہے، اور آپ مردوں کے ساتھ آپ اور میں بیٹھے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اگر اطعام ہو جائے کسی کو تو مسجد میں
فرمایا یہ وہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا کوئی نہیں جا سکتا. حضور کوئی بھی نہیں جا سکتا. فرمایا ہاں سوائے میرے علی کے. ابھی ایک مولانا تھوڑے دن پہلے میں نے پچھلے سال وہ بات ہوئی, ایک مولانا وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی, دیکھیں جی وہ ان کا تو وضو نہیں. ہاں جی ان کا وضو, اور جن کا وضو ٹوٹا ہی نہیں کبھی, جو پیدا ہو تو پاک ہو, جو پیدا ہو تو فرشتے آئیں, اور ادھر وہ پیدا ہو ادھر سیدہ نماز بھی پڑھے. کیا پڑھے؟ نماز بھی پڑھے. ادھر وہ تولد ہوا, ادھر آپ نے وضو کیا, غسل بھی نہیں کیا, صرف وضو کیا. وضو کر کے آپ نے نماز شروع کر دی. حضرت ام ایمن دوڑ کر آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے, جو بھی عورت بچہ جنے وہ تو 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. ہاں جی لیکن آپ کی صاحبزادی, ادھر بچہ جو تھا اس کا تولد ہوا, مولا حسن کا عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ادھر انہوں نے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے, اور زہرا جنت کی کلی ہے, جہاں جنت ہو وہاں پلیتی. تمہاری خوراک میری خوراک خون ہوتا ہے, وہ جو 10 دن آتا ہے ہر عورت کو آتا ہے, وہ ہمیں ملتا ہے ناف کے ذریعے. کیسے؟ فرمایا حسن اور حسین کو نہیں ملا. حسن اور حسین کا جو تمہاری عورتوں پر کیفیت ہوتی ہے, فرمایا یہ پاک ہے. اس لیے فرمایا, اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو لوگ کیا ہوتا ہے, ادھر سنیں توجہ کریں, وہ مسجد سے دور کر دیا جاتا ہے. ادھر کعبۃ اللہ, ادھر کیا ہے. حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی نا تو آواز آئی تھی کہ اے مریم جا جنگل میں چلی جا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے. ادھر مولا کائنات جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ طواف کر رہی تھی کعبے کا, اور 50 کتابیں اہل سنت کی 50 اس وقت میری پی ڈی ایف فائل کے اندر موجود ہے, 50 کتب کے اندر, مستدرک حاکم سے لے کر بڑی بڑی کتب کے اندر. فرمایا جب مولا علی کی والدہ چوتھے چکر پر آئی تھی نا تو آپ کو محسوس ہوا تھا کہ بچے کا تولد جو ہے وہ ہونے والا. فرماتے دیوار شک ہو گئی تھی, آپ نے دعا کی مولا بچے کی ولادت کا وقت ہے اور میں کعبے کے سین میں کھڑی ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں, فاطمہ بنت اسد آ جا کعبے کے اندر, بتا دوں ساری دنیا کو آنے والا بھی پاک ہے اور اس کا خاندان بھی پاک ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ. بقیہ انشاءاللہ کل جمعہ المبارک میں بیان ہوگا. اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حیدری نعرہ تحقیق. پھر اسی کیوں نہ کہ یہ پڑھنا قصیدہ مولا علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, حق دے ولی دا مولا علی دا. میں پڑھنا قصیدہ, میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, حق دے ولی دا مولا علی دا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, میں پڑھنا قصیدہ. پڑھتے رہیں, میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, میں پڑھنا قصیدہ. جھکیا در کے بڑھ کے سوالی, عزت ملی ہے جگ تو نرالی, عزت ملی ہے جگ تو نرالی. پہلو کے آنکھوں میں کو کلندر, پہلو کے آنکھوں میں کو کلندر. سر سگے ہمیں تے علی دی گلی دا, پڑھنا قصیدہ میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سب رات جو ہے جان رحمت پہ
लाखो सलाम शफा जाने रहमत पे लाखो सलाम बस में हिदायत पे लाखो सलाम सुहानी गरी चमकाते बाका चांद जिस सुहानी गरी चमकाते बाका चांद दिल अफरोज सालत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन करना कसीदा ओ करना कसीदा हक दे वलीदा ओ करना कसीदा ओ करना कसीदा हक दे वलीदा सारे सुनाओ मिलके सुनाओ गल के सुनाओ नारा वलीदा मैं पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मैं पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे सुनाओ नारा अलीदा ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा ज़हरा दा शोहर पीड़ा दा पीड़े मैं क्या दसावा ओ कितना अमीर है ज़हरा दा शोहर पीड़ा दा पीड़े मैं क्या दसावा ओ कितना अमीर है मैं क्या दसावा ओ कितना अमीर है कहा तो सरा तू अर्शे उला तक सारे दसारा ओ रकबा अलीदा ओ बरना कसीदा नारे तकबीर वलीदा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या हैदरी या हैदरी मैं पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे सुनाओ नारा अलीदा ओ पढ़ना कसीदा मैं पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे सुनाओ नारा अलीदा ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा एक आम बाले एक खास बाले जेरा खास बाले ओ ज़हरा दलाले जेरा खास बाले ओ ज़हरा दलाले नेज़ेत चढ़ के कुरिया सुनाए नेज़ेत चढ़ के कुरिया सुनाए सबनू पराए
نبی دا سب نو پرائے کلمہ نبی دا او پڑھنا سیدھا حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا جھکیا درتے میں بن کے سوالی جھکیا درتے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو کیا کر میں کو کلندر پہلو کیا کر میں کو کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھنا قصیدہ او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے سناؤ گل کے سناؤ نعرہ ولی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی